یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان سے میں ہوں تصور زمان بابر۔ دوستو، آج کا پوڈ کاسٹ بہت اہم ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ہمارے ملک کو، اس سونی دھرتی کو، اور آپ نے ریسنٹلی ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اپنی سٹرگل کے لیے، اپنی جدوجہد کے لیے آپ نے سیاست کے میدان کا انتخاب کیا، اور کیا خوب انتخاب کیا آپ نے۔ آپ کا ویسے تو مجھے شاید کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ پاکستان سے متعلق ہیں تو پھر کیا اکثریت اور کیا اقلیت، لیکن نارملی پاکستان سے متعلق اگر اقلیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جس محبت سے، جس اپنائیت سے پاکستان کی عوام نے نوازا، پختونخوا کی اگر ہم بات کریں اور پھر ضلع بنیر کی PK-25 نشست سے آپ جنرل الیکشن میں مد مقابل آئیں، اور کیا مقابلہ آپ نے کیا، بلکہ آپ کا ایک نعرہ بھی اور آپ کا ایک بیانیہ بڑا مشہور ہوا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، کہ ووٹ بچہ لور کوے، اور یہ ان کے مخالفین نے بھی اس نعرے کو اپنایا، اور وہ بھی پوچھتے پھرتے تھے کہ آپ ووٹ کسے دیں گے۔ میڈیکل ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ اور برکینی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ ڈاکٹر سویرا پرکاش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائیں، پہلی بار آنا ہوا جی بالکل، ریڈیو پاکستان؟ جی اچھا، اور انتخابات میں بھی اور سیاست میں بھی پہلی بار قدم رکھا آپ نے، ابھی ریسنٹلی 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں، جی بالکل۔ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیونکہ نارملی ہم خواتین کے حوالے سے یہ جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ مخصوص نشستوں پہ ہی آنا پسند کرتی ہیں، پھر پختونخوا کا علاقہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، جنرل نشست، اس پہ لڑنا، اور جتنا ابھی آپ سے ہم تھوڑی گفتگو بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اس طرح کا ایکسپوجر ماضی میں نہیں رہا کہ آپ کا عوام سے اتنا انٹریکشن رہا ہو، تو ایک دم سے آنا، ہلکے کی سیاست کرنا مشکل کام تھا یہ؟ مشکل تھا پر ریوارڈنگ بھی بہت زیادہ تھا۔ بہت زیادہ چینج میں نے دیکھا، بہت زیادہ میں نے سپورٹ دیکھی، ایگزاسشن بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کمپین میں نے 2-3 ہفتے صرف کیا ہے، جی، پر یہ 2-3 ہفتے جو ایگزاسشن ہو گئی تھی وہ مجھے لگ رہا تھا کہ نیکسٹ 5 سالوں کے لیے تو بس پورے، اب تو مطلب میں نے بالکل بیڈ سے ہی نہیں ہلنا۔ تھکاوٹ 5 سال کے لیے کافی رہی۔ جی، ٹھیک، پھر مطلب کافی وہاں پہ چیلنجز تھے نا، مطلب بیسیکلی گھر میں بھی، مطلب آنیسٹلی کھانا صرف میں اور پاپا ہوتے تھے بنیر میں، تو کھانا میں بنا لیتی تھی، وہ ہفتہ پڑا رہتا تھا ایسے ہی، مطلب نہ کھانے کا ٹائم نہ پینے کا ٹائم۔ صبح 8 بجے نکلتے تھے، رات کو 10 بجے آتے تھے، ڈور ٹو ڈور کمپین، پبلک جلسے۔ پر جتنا سپورٹ ملا ہے نا، تو لائک اٹ واز ٹوٹلی ورتھ اٹ، اور ورتھ اٹ نہیں مطلب میرے ہاتھ سے جتنا میں ڈیزرو کر رہی ہوں اس سے بھی 1000 گنا زیادہ سپورٹ مجھے مل رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا مشکل شعبہ یہ میدان ہے۔ ہم سیاستدانوں کو بہت سا یعنی کوستے بھی ہیں، ان سے متعلق گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن اس میدان کی جانب خود آتے نہیں ہیں۔ آپ ایک نوجوان ہوتے ہوئے آپ نے اس میدان کا انتخاب کیا، فیملی سے، یعنی آپ کو جو ایک بیک گراؤنڈ ہے سیاسی، وہ وہاں سے آپ کو یہ کریج ملی، یعنی اپنا بھی ایک ذوق تھا، شوق تھا کہ نہیں اسی میدان میں ہی پاکستان کی خدمت کریں؟ بیسیکلی تو مطلب دونوں فیکٹرز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو مطلب میں 1998 میں پیدا ہوئی ہوں، میرے فادر پاکستان پیپلز پارٹی کو 1995 سے سپورٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹر اوم پرکاش صاحب۔ جی۔ تو پاپا مجھے مطلب 25 ایئرز سپورٹ کر رہے ہیں، پارٹی کو 28-29 ایئرز سپورٹ کیا کر رہے ہیں، تو میرے سے زیادہ کہہ لیں کہ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے کہہ سکتے کہ کریڈل سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہم میں انکارپوریٹ ہوتی رہی ہے، میرے بھائیوں میں، لائک جو بے نظیر بھٹو صاحبہ، مطلب لٹرلی میں نے اپنے فادر کو جو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا روتے ہوئے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے شہادت پہ، تو یہ چیزیں اسپیشلی بچپن میں وہ لاتی ہے چینج۔ پھر میں نے تو میڈیکل کر لیا، پر جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی
اس دوران اپنے ٹریننگ کے دوران میں نے کافی اس طرح کے مسئلے دیکھے جس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ مطلب چینج کچھ لانا چاہیے. ہاسپٹل کے لائک فیسیلیٹیز کم تھی, اس سے ڈاکٹرز بھی سفر کرتے تھے پر زیادہ پیشنٹس, اور پھر ان میں سے زیادہ غریب پیشنٹ, اور پھر عورتیں, تو مطلب بہت زیادہ لیولس پہ مطلب بہت چیزیں غلط تھی. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا آپشن اب ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر رہ کے اگر 20 گریڈ پہ بھی چلے جاؤ, آپ کے پاس اتنا انفلوئنس, اتنا پاور نہیں ہوتا آپ کہ ہاسپٹل کے لیے کچھ کر لو تاکہ لائک لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے. تو اس کے لیے پھر یہ پالیسی میکنگ کی طرف ہی جانا پڑ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی یہاں پہ ایک سوچ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, اور آپ جس سوچ کے حامل ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, یہ سوچ کہاں سے ملی؟ اور اس سوچ کو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں ہے, موجود ہے, صرف مواقع کی کمی ہے؟ ہاں جی بالکل, ہمارے یوتھ میں مطلب یہ سوچ بھی موجود ہے, ہمارے یوتھ میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے. جتنا میں نے کمپین کیا میں شاکڈ ہوتی رہی ہوں کہ مطلب میچز پہ بھی میں جاتی رہی ہوں کہ کرکٹ, فٹ بال وغیرہ اتنے مطلب اچھے پلیئرز ہیں, اور وہ صرف لوکل لیول تک ہی رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ لائک وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز لگتے ہیں. پر اور وہاں پہ بنیر کی اگر میں بات کروں, گراؤنڈز بھی صحیح نہیں ہیں, اور اس طرح کے مطلب کہ یہ اسٹریٹ گراؤنڈ بھی نہ ہو, خراب ہو, اور اس میں بھی اتنا اچھا سا پرفارم کرتے ہیں, تو لائک صحیح میدان میں کیسے پرفارم کریں گے؟ تو ٹیلنٹ ہے, آرٹس میں بھی ٹیلنٹ ہے. ہر یعنی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ناہموار زمین میں بھی کھیلنے کا ہم گر جانتے ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ زمین ہموار ہو, جی, پھر ہم اپنے ٹیلنٹ کا کس طرح سے اظہار کریں گے؟ تو لائک انٹرنیشنل لیول پہ وہ لوگ جا سکتے ہیں, پر وہی بات کہ اپرچونیٹیز کی کمی ہے. پھر تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کا بھی آ جاتا ہے, مطلب ہم تھوڑے مایوس ٹائپ ہو گئے ہیں. ابھی جو نیو جنریشن ہے ان میں وہ ہوپ نظر آ رہی ہے, وہ جذبہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ چینج چاہتے ہیں, پر مطلب اس کے لیے اسٹیپس, جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا, ویسے ہی بندہ ڈرتا ہے کہ یہ فرسٹ اسٹیپ مطلب رسپانس کیسا ہوگا. پرسنلی میں بھی جب ڈاکومنٹس سبمٹ کر رہی تھی, مجھے 1-2 دن ڈر تھا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں, یہ تو لائک میرے سے پہلے کسی مطلب میں مائنورٹی کے لینس سے نہیں تھی دیکھ رہی ہے, ایز عورت کے لینس سے دیکھ رہی تھی کہ بنیر سے کوئی عورت کبھی بھی کسی نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا جنرل. کلچر وہاں کا ایسا ہے کہ وہاں پہ بالکل ٹھیک. جی, تو مجھے تھا کہ مطلب بہت زیادہ کریٹیسزم ملے گی کہ یہ کیا, پر پھر بھی مطلب مجھے پتا تھا کہ میں جیت نہیں سکتی, پر پھر میرے مائنڈ میں تھا کہ فرسٹ اسٹیپ ایٹ لیسٹ لے لوں, اس سے تھوڑا چینج میں ضرور, لائک یہ مجھے کنفرم تھا کہ میں ضرور کچھ چینج تو لے آؤں گی, کہ ایٹ لیسٹ یہ جو جینڈر گیپ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. ہمارا یوتھ جو ہے, باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ میں جیت نہیں سکوں گی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل تھا کافی, لیکن پھر بھی آپ نے اس میدان میں قدم رکھا. ہاں جی, مشکل بہت سارے لیولز پہ تھا. اور کیا مشکلات نارملی ایک خاتون, ایک لڑکی کو کیا پیش آتی ہیں ہمارے ہاں, جن کو آپ نے بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آگے بڑھنے کی صحیح کی؟ بنیر میں اسپیسیفکلی اگر بات کروں یا پورے خیبر پختونخوا کی بات کروں, مطلب میجورٹی ریجنس کی, تو عورتوں کا ایسے باہر جانا الاؤڈ نہیں ہے فل کور کر کے, اور الیکشنز وغیرہ کو تو لائک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مطلب اس لیے لائک مجھے یہ ایک ایج بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں لائک ریلیجیس مائنورٹی سے تھی, تو مجھے اتنی کریٹیسزم نہیں ملی, اتنا پریشر میرے پہ اور میرے پیرنٹس پہ نہیں ہوا, میری فیملی پہ نہیں ہوا, جتنا فار ایگزامپل اگر ایک مسلم لڑکی الیکشن کانٹیسٹ کرتی, تو یہ ایک لائک پازیٹیو سائڈ بھی تھا, نیگیٹیو سائڈ بھی تھا. پر میں زیادہ اگر پازیٹیوٹی کی طرف لائک اگر فوکس کر لوں, تو اسی کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں, اسی کی وجہ سے میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے. میں نے صرف ایک انٹرویو دیا ڈان میں, فرسٹ انٹرویو تھا میری لائف کا, وہ میں نے پبلش کیا, مطلب وہ پبلش ہوا, پر پبلش ہونے سے پہلے مطلب میں نے پوچھا تھا کہ کب تک ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ کل تک ہو جائے گا. میں سارا دن گوگل کرتی رہی کیونکہ میرا فرسٹ انٹرویو تھا, میں ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا. سارا دن میں نے چیک کیا, پھر 3-4 بجے کے ٹائم پہ میں نے چھوڑ دیا. میں تنگ آ گئی کہ یہ کیا ہر 2 منٹ بعد چیک کر رہی, چھوڑو.
تو یہ MBBS میں رزلٹ کے ٹائم پہ ایسے ہی سین ہوتا ہے. صحیح. تو جب پھر مطلب 2-3 گھنٹے میں نہیں دیکھا, ماما کے ساتھ میں پارک چلی گئی تھی, واپس آئی ہوں, مجھے میرا بھائی کہتا ہے تم نے گوگل پہ اپنا نام سرچ کیا؟ میں کہا میں کل سے تو لائک ذلیل ہو گئی ہوں سرچ کر کے, کچھ بھی نہیں آ رہا. تو میرے اپنے اکاؤنٹس ہی سوشل میڈیا کے نہیں تھے آ رہا, کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں ابھی سرچ کرو. میں نے سرچ کیا, وہ اوپر سے نیچے تک 20-25 آرٹیکلس انڈین میڈیا کے. ڈان کا پہلا تھا, وہ پبلش ہو گیا تھا, یہ جو بیچ میں نہیں تھی 2-3 گھنٹوں میں. ٹھیک. پھر اس کے بعد مطلب انڈین میڈیا نے بھی اس کو کیچ کر لیا, انہوں نے بھی مطلب سیم آرٹیکل سے چیزیں لے کے پبلش کی تھی. میں نے وہ ڈان والا اپلوڈ کیا, اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا, پیج ڈان والا وہ کیا, پبلش کیا. تو اس پہ بنیر کے لوگوں سے اتنی زیادہ سپورٹ ملی مجھے کہ لٹرلی مطلب میرا وہ جو ڈر تھا کہ مطلب میں کیسے جاؤں گی, کہ مجھے کرٹیسزم ملے گی, میں فیس بھی کور نہیں کروں گی, کہ مطلب یہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے لوگ, میرا وہ سارا کچھ لائک ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا, لائک ایک دم سے ختم ہو گیا تھا. اتنی زیادہ سپورٹ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی اور کئی ایک ممالک کے لیے بھی یہ حیران کن ہوگا, کہ وہ تو یہ نہیں چاہتے, وہ تو کچھ اور پورٹری کرتے ہیں. لیکن آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ پاکستان میں آپ اقلیتی برادری سے ہیں یا اکثریتی, آپ یہ تخصیص نہیں ہے یہاں پہ, آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو جو مواقع ہیں وہ سب کے لیے یکساں طور پہ میسر ہیں. ہاں جی, ٹوٹلی. مطلب اسپیشلی انڈین میڈیا نے بہت زیادہ اپروچ کیا تھا, تو آئی تھنک کہ 100-200 انٹرویوز میں نے انڈین میڈیا کو دیے ہیں. تو ہر انٹرویو میں مطلب کیونکہ وہاں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی ایسی سٹوری مل جائے پاکستان میں جو کہ ان کو نہیں ملتی. ملتی تو ہے انفارچونیٹلی, وہ تو ہر کنٹری میں ہوتا ہے نا, ہر کنٹری میں ضرور اس طرح کے مطلب انسیڈنٹس ہوتے ہیں. پر ہماری میں معذرت چاہوں گا, لیکن وہاں تو حکومتی سرپرستی میں ہی ہوتا ہے. یہاں پہ اگر کسی ایک فرد واحد کا, وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اکثریتی یعنی مسلمانوں کے بھی آپس میں اختلافات ہم دیکھتے ہیں, تو وہ اگر ایک فرد کی حد تک ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. وہاں تو حکومتی اور ریاستی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. پر مطلب اقلیتوں کے خلاف سے پر مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں بھی, اتنی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان میں بھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, پر وہ صرف نگیٹیو چیزیں نہیں ہائی لائٹ کرتے. ہم پاکستان میں خود ہی نگیٹیو چیزیں خود ہی پسند کرتے ہیں, اچھی چیز تو ہم خبریں تو پڑھتے نہیں ہیں. تو ہمارا بھی ایک یہ لائک برائی ہماری ہے. تو خیر مطلب انڈین میڈیا کو تھا کہ مطلب میں ریلیجیس مائنورٹی ہوں, میں پاکستان کے اگینسٹ باتیں کروں گی, میں انڈیا کی بہت تعریفیں کروں گی. اور جب میں نے یہ بات کی, مطلب میں پیٹریوٹک رہی ہوں, اور میں مطلب یہ بات کی کہ نہیں میں تو پاکستان, مطلب مجھے پاکستان پسند ہے, میں پاکستان چھوڑ کے کیوں جاؤں, اس طرح کی باتیں کی. تو وہ جرنلسٹ نے مطلب اس طرح کا ایک عجیب سینٹینس تھا, پر کہا تھا کہ ویسے تو آپ ہندو ہیں پر مجھے لگتا ہے پوری پاکستانی ہو چکی ہے. تو وہ بڑا مجھے عجیب لگ گیا تھا کہ مطلب آبویسلی میں پاکستان میں پیدا ہوں, میں پاکستانی ہی ہوں, ہو چکی ہوں, یہ الگ بات ہے. ہو چکی ہوں کا کیا مطلب ہے, میں ہوں ہی پاکستانی, مطلب کیا مطلب, میں سٹیزن آف پاکستان ہوں. تو میں تو اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنے کی ٹرائی کروں گی, اور مطلب صرف نگیٹیو چیزیں نہیں, مطلب میں چاہتی ہوں کہ ہم پازیٹیوٹی کو بھی پروموٹ کریں. جو ہمارے ایریا میں بیسکلی ہمارے ایریا میں جتنے زیادہ مطلب اسپیشلی ریلیجیس ہارمنی ہے, اس چیز کو ذرا ہائی لائٹ کرے. ابھی جو عید تھی اس پہ مطلب مجھے بہت زیادہ پرائڈ فیل ہوئی جب میں نے 2-3 نیوز پہ دیکھا کہ بنیر آ رہا تھا نیوز پہ, اور وہاں پہ جو عید کے لیے میلہ تیار کیا ہوا تھا نا گراؤنڈز میں, تو اس میں جو سکھ برادری کے وہاں پہ لوگ ہیں, بچے بھی اور ایڈلٹس بھی, وہ بھی آ کے جوائن کر رہے تھے, شریک ہوتے ہیں جی اس خوشی میں. جی تو یہ بات جو ہے نا, مطلب میں خود جب چھوٹی تھی ہم بھی میلوں میں جاتے تھے, کبھی ہمیں وہ لمیٹیشن نہیں فیل ہوئی کہ مطلب ہم نے نہیں جانا, یہ آپ کا تہوار نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا, یہ کبھی یہ فرق محسوس نہیں کیا. ہم ایک ساتھ سیلیبریشنز اپنے فیسٹیولز اپنے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم ایک ساتھ ہی مطلب ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کرتے, گفٹس دیتے, ہم ایک ہی مطلب ایک ہی کہہ لے کہ بڑی فیملی ٹائپ ہے. اور ویسے بھی مطلب میرے قریب ایک پولیٹیکل فلاسفر ہے ابن خلدون, انہوں نے بھی مطلب اس طرح کی بات کی کہ
ایک اسابیہ کے لیے، اسابیہ مطلب ایک گروپ، کمیونٹی کا گروپ جن میں اسٹرانگ بانڈ ہو، اس کے لیے سب سے پہلے آتا ہے بلڈ ریلیشن، اس کے بعد مطلب تھرڈ نمبر پہ ریلیجن اس نے بتایا تھا. مسلم فلاسفر تھے، اپنی مطلب وہ آبزرویشن سے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو یہ بات میں نے بھی ایکسپیرئنس کی ہے کہ مجھے جتنا وہ سپورٹ ملا ہے بنیر کے لوگوں سے، پہلے بنیر کے لوگوں سے، اس کے بعد پھر پورے خیبر پختونخوا سے، اور پھر ایون کہ افغانستان سے بھی، تو مجھے ایک پراؤڈ پختنا فیل ہو رہا تھا کہ مجھے ایکسیپٹ کر رہے لوگ، اور یہ اب میں دنیا کو دکھا سکتی ہوں کہ یہ دیکھ لے مطلب میں بھی پارٹ ہوں اس کمیونٹی کا، میں بھی ایک پختانہ ہوں، میں یہاں پہ پیدا ہوئی، اور دیکھ لے اب سارے پختانہ مجھے سپورٹ کر رہے، مجھے بیٹی اور بہن سمجھ کے سپورٹ کر رہے، ایز ان کے بنیر، دختر بنیر کا ٹائٹل بھی دیا. کیا بات ہے، آپ نے کہا کہ پختانہ ہیں آپ، پشتون بیک گراؤنڈ سے اپنا تعلق جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. ہم نے بھی آپ کو رشین بولتے ہوئے بھی سنا ہے، تو یہ رشین کیسے سیکھی، کب سیکھی، کس سے سیکھی؟ بیسیکلی میری ماما رشین ہے. اچھا. میرے پاپا میڈیکل کرنے کے لیے گئے تھے رشیا، تو وہاں پہ میری ماما بھی میڈیکل کر رہی تھی، تو وہاں شادی ہو گئی تھی، پھر ماما آ گئی تھی یہاں پہ. یہیں آ کے بس گئی ماشاء اللہ. ہاں جی، یہاں پہ آ کے بنیر میں بس گئی. مطلب یہ بھی چینج دیکھیں نا، وہ بھی پھر بھی ڈیولپ کنٹریز سے آ کے لائک بنیر میں کس بیسس پہ مطلب ان کا مطلب اٹیچمنٹ ہو گئی، کیسے یہاں پہ سروائیو کر گئی کہہ سکتے. مجھے یہ کویشچن پوچھا گیا تھا کہ مشکل نہیں تھا کہ لائک اتنی اچھی کنٹری سے آ کے، وہ بھی بنیر میں جہاں پہ اتنی کنزرویٹو سوسائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ کیسے کر لیا. تو میرا آنسر یہی تھا کہ وہاں پہ لوگ اچھے، لوگ ایکسیپٹ کرتے، وہاں پہ مطلب ہم فیملی کی طرح رہتے ہیں. تو اس لیے مطلب میری ماما کے لیے بھی تھوڑا مطلب آسان ہو گیا تھا یہ ٹرانزیشن. آپ اپنے ابا جی کو، ڈاکٹر اوم پرکاش صاحب کو، اس بات کا کتنا کریڈٹ دیں گے کہ جس طرح آپ کی ماما کا بھی انہوں نے یہاں پاکستان میں بنیر میں خیال رکھا، پھر آپ کی گرومنگ میں آپ کیا کہیں گے اگر ہم تناسب دیکھنا چاہیں اور جاننا چاہیں کہ ماما کا کتنا کردار رہا، والد گرامی کا کس قدر؟ دونوں کا ہیوج کردار تھا آبویسلی. پاپا کا مطلب یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ ہیومینیٹیرین اور ویلفیئر کے کاموں کے لیے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے تھے. کیونکہ میری جو بالکل فرسٹ جو یاداشت کہہ لے ہیں نا، تو وہ میں بالکل لائک چھوٹی تھی، پاپا سے میں نے پوچھا تھا کہ پاپا میں بڑی ہو کے کیا بنوں گی. تو پاپا نے کہا تھا کہ مدر ٹریسا جیسے بننا ہے. لائک ابھی بھی ہمارا جو پیرنٹس کا میرا بنیر میں سینٹر ہے، تو بورڈس پہ مدر ٹریسا اور عبدالستار ایدھی صاحب، ان کی پکچرز لگی ہوئی ہے. تو مطلب خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو جو ہے آپ نے وقف کرنا ہے، بابا کی طرف سے یہ سیکھ ملی آپ کو. پاپا خود بھی کرتے رہے، تو لائک اس لیے میری مطلب یہ جو جذبہ تھا نا، وہ اس لیے زیادہ ہوتا رہا ہے کہ مطلب میں بھی ایسے کروں گی، لوگوں کی ہیلپ کروں گی. تو میڈیکل بھی اسی وجہ سے میں نے کر دیا تھا کہ پاپا ایز اے ڈاکٹر ایسے ہیلپ کر رہے، تو میں بھی ایسے کروں گی. تو مطلب وہ پھر ہاؤس جاب میں آئیڈیا ہو گیا کہ میری سوچ بہت چھوٹی تھی، بہت لمیٹیڈ تھی. اس سے بڑے مسئلے کہ جو سالو اگر ہو جائے تو زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. پھر میری ماما کا یہ رول مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی مطلب میرے پاپا بھی تو بنیر سے ہی تھے نا، کنزرویٹو پاپا بھی تھے، تو ماما تھوڑا سا وہ چینج لاتی رہی ہے پاپا میں. تو مطلب جب وہاں پہ صرف ایک ہی گورنمنٹ کالج ہے لڑکیوں کا، تو جب میرا اسکول فنش ہو گیا گورنمنٹ کالجز میں، وہ کالج میں سیٹس ختم تھی، میں نے لیٹ ایڈمیشن کے لیے گئی تھی، ختم تھی، تو ماما نے یہ ہیزیٹیٹ نہیں کیا کہ اس کو باہر کسی سٹی میں بھیجنے کا. مطلب میں پھر ایف ایس سی میں نے پھر لاہور سے کی، تو بنیر سے لاہور تک مطلب اس ٹائم میرے پاپا کے ساتھ میں جاتی تھی 12 گھنٹے لگتے تھے. تو مطلب یہ بھی پیرنٹس کو لمیٹیشن نہیں فیل ہوئی. ابھی میں مطلب اس بیسس پہ میں کہہ سکتی ہوں میں بہت زیادہ لکی ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جن کو پیرنٹس کو یہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ ہم بچی کو کیسے اکیلے کسی اور سٹی میں چھوڑ دیں. تو پیرنٹس نے ٹرسٹ کیا تھا، یہ کریڈٹ میں ماما کو دیتی ہوں. تو دونوں کا رول بہت زیادہ ہے، دونوں نے مطلب مجھے یہ اسکلپ جو آج میں ہوں مطلب دونوں کا ہاتھ ہے اس میں. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا آگے اسی میڈیکل ہی کی فیلڈ کو جاری رکھنا ہے، اسی میں ہی کام کرنا ہے، یا نہیں جو سیاسی سرگرمیاں
شروع کی ہیں اور جن کا آغاز ہوا ہے اسی میں آگے بڑھنا ہے؟ بیسیکلی میڈیکل کے بعد میں نے CSS کی اکیڈمی جوائن کر لی تھی نا. اچھا. ہاؤس جاب میں مطلب میں نے جب ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور پاپا سے بات کر لی تھی کہ میں نے تو آپ کے پیسے ضائع کر دیے کیونکہ میں تو میڈیکل نہیں کر رہی, میں تو اب پولیٹکس اور بیوروکریسی کی طرف سوچ رہی ہوں. تو پاپا نے مجھے سپورٹ کیا تھا, میرا ایڈمیشن لاہور میں کرایا. تو اس CSS اکیڈمی نے مطلب میرے لیے 2 راستے کھول دیے, ایک تو یہی بیوروکریسی کی طرف, ایک یہ پولیٹکس کا, کیونکہ میڈیکل اور پولیٹکس مطلب کہیں پہ انٹر لنک نہیں کرتے, آئیڈیا نہیں ہوتا زیادہ تر, مطلب اسپیشلی ہمیں تو سائن بھی کرنا پڑتا ہے ایفیڈیوٹ پہ کہ ہم پولیٹیکل کسی بھی چیز میں بالکل ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو وہ CSS اکیڈمی سے مجھے مطلب 3-4 منتھس میں ہی کافی زیادہ فائدہ ہو گیا. اس سے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ کیسے کیا کرنا ہے, کیسے اسٹیپس لینے, کیا کیا کرنا چاہیے. تو ابھی میرے یہ دونوں راستے ہی چل رہے ہیں, مطلب میں CSS اکیڈمی بھی جا رہی ہوں, ساتھ میں پولیٹکس کی بھی ٹرائی کر رہی ہوں. اور میرے اس بات پہ ٹوٹلی 101% یقین ہے کہ جس سائڈ سے میں زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, جس بھی راستے سے, یا بیوروکریسی میں یا پولیٹکس میں, وہ راستہ میرے لیے اللہ کھولیں گے. کیا بات ہے. کیونکہ جو یہ کمپین میری ہوئی ہے, اتنی سپورٹ ملنا اور مطلب کہ اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ اور اتنی عزت, نہ صرف خیبر پختونخوا سے پر مطلب کہ بلوچستان, سندھ, پنجاب, گلگت بلتستان, ایون کشمیر سے مجھے میسیجز آتے, افغانستان سے مجھے میسیجز آتے تھے, انڈیا, ویتنام, نیپال, بنگلہ دیش, ڈفرینٹ جگہوں سے مجھے میسیجز آتے رہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا کوئی ٹیلنٹ تھا یا مطلب میں نے کچھ کیا ہے. یہ مجھے جو پرسنلی لگتا ہے کہ اللہ میرے لیے مطلب راستے کھول رہے تھے کہ میں کانفیڈنٹ رہوں اپنے اسٹیپس میں, کہ بھئی اپنی طرف سے اچھی سوچ کے ساتھ آئی تھی تاکہ مطلب میں اس اچھی سوچ کو جاری رکھوں اور مطلب ڈروں نہ, اپنے راستے پہ ہی چلتی رہوں. تو میرے خیال سے یہ جو خلوص ہوتا ہے نا, یہ ہر کام میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. لٹرلی میں نے اپنے لائف میں جتنا میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے, جو خلوص کے ساتھ لوگ کام کرتے وہ خوش بھی رہتے ہیں, اور اس سے جو رزلٹ آتا ہے وہ ڈبل ٹرپل 10 ٹائمز بھی زیادہ آتا ہے. ہم تھوڑا سا آپ کے بچپن کے بارے میں بھی جاننا چاہیں کہ ڈاکٹر سویرا بچپن میں کیسی تھیں, شریر تھیں, شرمیلی تھیں, اور ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں تو والد صاحب زیادہ سخت گیر تھے, یہ جو والدہ محترمہ ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ سختی زیادہ تھی؟ بچپن میں بہت زیادہ سیریس تھی, مطلب کوئی ایک بھی پکچر میری نہیں تھی جس میں اسمائل کر رہی ہوں. میں بہت وہ رسپانسبل ٹائپ مجھے فیل ہوتا تھا. میں ہر ٹائم بھائی کو کنٹرول کر رہی ہوتی تھی, وہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے, کہ وہ گھر میں کچھ خراب نہ کر دے, کچھ توڑ نہ دے. بڑی مطلب اس طرح سے وہ چل رہا ہوتا تھا, ذمہ دار ایک رول جو ہے پلے کر رہی ہوتی تھی. ہاں, جب ماما پاپا دونوں کلینک چلے جاتے تھے تو گھر پہ میں ہوتی تھی, اور بھائی تو مطلب وہ بہت شرارتیں کرتا تھا. تو وہ تھوڑا سا آپ کے حصے کی شرارتیں بھی وہ کر لیتے تھے؟ ہاں جی. اور ڈانٹ پھر مجھے ہی پڑتی تھی, کیونکہ مطلب میں نہیں تھی بتا سکتی ہوتی. جب فار ایگزامپل اگر ماما پوچھتی تھی یہ کس نے کیا, یہ کس نے توڑا ہے, میں نہیں تھی بتا سکتی کہ یہ اس نے. وہ تو چپ رہتا تھا, تو بس میں بھی چپ, تو پھر ڈانٹ زیادہ مجھے ہی پڑتی تھی کیونکہ میں بڑی تھی. تو اس طرح سے تھوڑا سا وہ سین تھا. اوور آل مجھے یہ بھی فیل ہوتا تھا کہ شاید ماما میرے بھائی کو زیادہ مطلب فیور کر رہی ہے. اچھا, پر مطلب یہ تو پاکستان کا یہ ایک المیہ بعض اوقات ہوتا ہے, لیکن ایک رشین ماما بھی جو ہے وہ بھی بیٹوں کو زیادہ فیور کرتی ہے. تو اس سے مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میری ماما میں پوری پاکستانائزڈ ہو چکی ہے. پر نہیں, ویسے شاید وہ میرے مائنڈ بچپن کا مطلب چھوٹا دماغ تھا, بچپنا تھا نا, تو اس ٹائم لگتا تھا. کیونکہ ابھی یہ جو کمپین چلا ہے اس میں میری ماما نے جو مجھے ایک بات کی تھی وہ میں نے فل پکڑی ہوئی ہے سختی سے, کہ ماما جب مطلب کمپین کے اینڈ پہ آئی تھی بنیر, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ
سویرا کنٹرول کرنا, تمہیں یہ سپورٹ. کمپین کے دنوں میں تو مجھے مطلب سپورٹ اور کسی چیز کا نہیں تھا پتہ. مجھے وہ نعرہ میرا جو وائرل ہوا تھا, مجھے اس کا بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ وائرل ہو گیا ہے. مجھے 2-3 انٹرویو میں پوچھا, پھر میں نے کہا اچھا کوئی سین ہے کہ 3 ڈفرینٹ جگہوں میں انٹرویوز دیے وہی بات ہو رہی ہے. ہاں تو کہ کوئی تو سین ہے, پر لائک نہ نیند ٹھیک ہوتی نہ کھانا کچھ بھی. تو مجھے اس ٹائم سپورٹ نہیں فیل ہو رہا تھا. پر میری ماما لاہور سے سارا کچھ چیک کر رہی ہوتی تھی, ہر ٹائم ٹک ٹاک پہ ویڈیوز, فیس بک پہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی. تو جب بنیر آئی تھی, ماما نے مجھے صرف یہ بات کی تھی, کہتی ہے کہ ابھی تو ایگزاسشن ہے تمہیں ہو رہی ہے, پر کہتی ہے کہ تم زیادہ لائک وہ اس ڈیز میں نہ چلے جانا, زیادہ یہ جو فیم کا نشہ نہ لے لینا, کہ ایسے نہ ہو کہ کیونکہ فیم جاری پرماننٹ نہیں ہوتا, کہ کل کو مطلب الیکشن ہو جائے پھر تمہارا سارا ڈاؤن ہو جائے تو تمہیں مطلب ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ پھر وہ ڈپریشن ہو جاتا, بندہ ایسی مطلب وہ خراب ہو جاتا ہے مینٹلی. تو میری ماما اس چیز میں بہت زیادہ مجھے وہ کرتی رہی ہے کہ تم نے مطلب وہ تکبر نہیں پیدا کرنا, تم نے مطلب یہ نہیں سمجھنا تم تو بڑی کوئی چیز بن گئی ہو, تم نے مطلب سمپل جیسے ہو ایسے ہی رہنا ہے. تو میں لائک ابھی بھی ایسے ہی ٹرائی کر رہی ہوں. مجھے یہ بالکل نہیں فیل ہوتا کہ مطلب میں کوئی اسپیشل انسان ہوں یا کچھ بھی. مطلب مجھے یہ بات پرائڈ کی لگتی ہے کہ لائک ابھی میرے پاس آواز کوئی بن گئی ہے, آواز بنی ہے میرے پختون بہن بھائیوں کی, کوئی انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو اب وہ لوگ لائک میری آواز بن گئے. ابھی تک اگر میں کوئی آواز دیتی اکیلی, آواز کہیں تک نہ جاتی. اب میرے ساتھ میرے پختون بہن بھائی ہے تو ہماری ایک ساتھ جو آواز ہے نا وہ بہت دور تک جا سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈیلی لائف ہیروز ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان میں ماشاءاللہ بے شمار ایسے ہیروز موجود ہیں. کیا پاکستان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو بڑا کام کریں, یعنی سیاست کا میدان ہی ہو یا ہم بیوروکریسی میں جائیں, ہم فورسز کا انتخاب کریں, اسی طرح دیگر کئی اہم شعبے, یا ہم کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اگر ہم پوری ایمانداری سے جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا بھرپور استعمال کریں؟ بالکل لائک چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے ہی چھوٹے کہتے ہیں نا کہ قطرہ اگر ایک اسٹون پڑا ہے, پانی کے قطرے اس پہ گرتے رہے تو وہ پانی کے قطرے فائنلی اینڈ پہ اس اسٹون میں راستہ بنا لیں گے اپنے لیے. تو یہ وہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے ہی ہم یہ چینج لا سکتے ہیں یا مطلب کچھ کر سکتے ہیں. ایز اے مطلب میں اپنے فادر کی جیسے اگزامپل دے رہی تھی, ایز اے ڈاکٹر پاپا نے بہت ویلفیئر کے کام کیے. جس ٹائم پہ بنیر میں بلڈ بینک کا کانسیپٹ نہیں تھا, اس ٹائم پاپا نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا الگ, اور فری میں مطلب بلڈ دیتے تھے. اس ٹائم سے پاپا فری میں ویڈوز, آرفن, مدرسے کے بچوں کو فری ٹریٹمنٹ کرتے تھے, فری میں میڈیسن دیتے تھے. لائک مطلب اس طرح کے پاپا اپنی طرف سے ٹرائی کر رہے تھے. تو ہر شعبے میں اگر خلوص سے جاؤ اور اچھی نیت سے جاؤ کہ مطلب صرف اپنا نہیں سوچنا. ہم سوسائٹی جو ہے نا اس کا بیسس ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے, ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. تو اگر ہم ڈپینڈنٹ ہے, ہم اپنے لیے صرف سوچے تو لائک یہ ہر بندہ اپنے لیے سوچتا رہے کہ یہ تو ڈویژن کی بات ہو گئی نا. تو ایک دوسرے کے لیے اگر ہم سوچنا اسٹارٹ کر دیں, ہمارے بہت مسئلے ختم ہو سکتے, بہت اچھا چینج آ سکتا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان کے بنیادی 2-3 ایسے مسائل کے جو آپ کی نظر میں حل ہو جائیں تو ہم بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں. 2-3 مسائل ایسے کہ جو آپ نے اپنی کیمپین میں بھی محسوس کیا ہو, اس حوالے سے آپ نے میسیج بھی کنوے کیا ہو عوام کو اور عوام نے وہ سمجھا بھی ہو آپ کا وہ پیغام. بیسیکلی ہمارا پاکستان بھی تو بہت زیادہ ڈائیورس ہے, ڈفرینٹ پروونس میں ڈفرینٹ, پر میرے خیال سے ہم اگر سب سے نمبر 1 پرائیورٹی پہ ایجوکیشن کو لے آئیں, اس سے لائک ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان میں بھی چینج آ سکتا ہے, ان میں وہ بھی لائک مائنڈ براؤڈ ہو سکتا ہے, انکلوسیو ہماری سوسائٹی بن جائے گی. یوتھ کو پتہ ہوگا کہ اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے. پھر اس میں ویمن ایجوکیشن پہ اگر مطلب بہت زیادہ اس پہ بھی فوکس کر رہے, کیونکہ اگر ایک لڑکی کو آج پڑھا دو, مطلب کہتے ہیں کہ لڑکی کو پڑھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے, ویسے بھی اس کی شادی ہو جائے گی, کیا فائدہ, تو ڈگری کا کیا فائدہ. تو
کل کو لڑکی ہی سنبھالے گی. جو بچے ہوں گے ان کی پرورش لڑکی عورت ماں ہی کرتی ہے. صحیح بات. تو ایجوکیٹڈ جو ماں ہوگی وہ اپنے بچوں کو جو ایجوکیشن دے سکتی, جیسے نرش کر سکتی, وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ سب سے پہلے تعلیم, یعنی آپ نے کہا سب سے اہم ہے تعلیم. یہ بنگلہ دیش میں یہ ایک وہ بھی ریسرچ ہوا تھا یورپین اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہ ویمن ایجوکیشن سے کیا چینج, پازیٹیو چینج آ سکتا ہے سوسائٹی میں. تو اس کو بڑے یورپین کنٹریز نے بھی امپلیمنٹ کیا تھا, اسپین میں بھی, اٹلی میں بھی. تو بنگلہ دیش نے بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا تھا. ایجوکیشن انہوں نے بڑھا دی تھی عورتوں کی. اور دیکھ لے مطلب کہ بنگلہ دیش ہمارا پاکستان کا پارٹ تھا. ابھی لائک پاکستان کہہ لے کہ 47 میں انڈیپینڈنٹ ہوا ہے, یہ ہمارا جو ویسٹرن پاکستان ہے. ایسٹرن پاکستان پھر بھی لائک اس کے 20 سال بعد 71 میں ہوا ہے. 24 سال. تو وہاں بنگلہ دیش کی اکانومی ہم دیکھ لیں, وہاں کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ لیں, تو لائک ہم دیکھ سکتے ہیں ڈفرینس ہے. اور وہ ریزن خود بتاتے کہ ویمن جو امپاورمنٹ ہم نے کی ہے, کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ جو ہم نے فوکس کیا تھا, کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ایجوکیشن میں سے پھر ویمن ایجوکیشن, مطلب یہ ایک سیڈننگ بات ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایجوکیشن کا بجٹ تھا 1.4% آئی تھنک. مطلب یہ کیا, اس سے کیا ہو جائے گا. ہماری ٹیکسٹ بکس 1980s میں لاسٹ ٹائم اپڈیٹ ہوئی تھی, 1990s 98 میں شاید پارشلی اپڈیٹ ہوئی ہے. دہائیاں ہو چکی ہیں, اب ان میں مزید بہتری نہیں آئی ہے. جی, تو بہت زیادہ مطلب ہم بیکورڈ لیگ کر رہے. تو گورنمنٹ اسکولز اور کالجز کو بڑھانا چاہیے, ان کو جو ان کا انفراسٹرکچر ہے, بکس ہے, کریکولم ہے, اس کو چینج لانا چاہیے. ٹیچرس کے لیے مطلب ٹیچرس کی جاب کتنی پریسٹیجیس ہے باہر ملکوں میں, اتنی مطلب عزت دینی چاہیے. ٹیچرس سے ہی ہم مطلب کچھ سیکھتے, ہم آگے جاتے, اور یہاں پہ ٹیچرس کو بھی وہ عزت نہیں مل رہی. تو کافی زیادہ ہم مطلب غلطیاں ہیں, ہم میں کمیاں ہیں. پر ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے, ہیلتھ کیئر پہ فوکس کر رہے, اور ڈیولپمنٹ. ہیلتھ کے شعبے میں کیا مسائل ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, کیا یہاں پہ صحت کے حوالے سے کیا کمیاں ہیں, کجیاں ہیں جن کو ہم دور کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہاؤس جاب کے ٹائم پہ میں نے مسئلے دیکھے تھے نا, تو فیسیلیٹیز, ایک تو فیسیلیٹیز کی بات تھی کہ لائک ایز میں ایگزامپل اپنے فادر کی دیتی ہوں کہ میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ہاسپٹل 7 والے DH کو ہم لے کے گئے تھے پاپا کو بنیر میں, اور انہوں نے پاپا کو ریفر کر دیا تھا پشاور. بنیر سے پشاور 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے. یہاں پہ لائک پیشنٹ کریٹیکل ہے. پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ اتنا سفر کرنا تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے. ایمرجنسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بنیر کی اگر بات کروں تو ماؤنٹینیس ایریا ہے, وہاں پہ تو بہت زیادہ لائک ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو بہت خطرناک ہوں گے. وہاں پہ لائک اگر فیسیلٹی صرف لائک ایک DHQ جو کہ ریفر کر رہا ہے پیشنٹس کو 3-4 لائک یا پشاور یا اسلام آباد میں, تو یہ تو فیسیلٹی نہیں ہوئی نا, ایمرجنسی کی فیسیلٹی نہیں ہے. پھر ڈاکٹرز کے لیے بھی میں نے دیکھے کہ کچھ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے لائک بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کی ہیں, 3-4 اسپیشلائزیشن کی, اور وہ اسپیشلسٹ کی سیٹ پہ نہیں MO کی سیٹ پہ ہوتے ہیں. ان میں ریزنٹمنٹ جمع ہوتی رہتی ہے جو پھر پیشنٹس پہ ہی آؤٹ ہوتی ہے. جو ڈیزرونگ نہیں ہے وہ MS بنائے جاتے, گورنمنٹ ہاسپٹل کے ہیڈ بنائے جاتے, جو کہ کافی چیزیں کور کرتے, جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا وہ کور کر لیتے, ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ اس سے ان کا مطلب نام وہ بدنامی ہوگی. تو انسٹرومنٹس کم ہوتے, یہ فیسیلٹی ایمرجنسی فیسیلٹی نہیں ہے. عورتوں کے لیے اسپیشل فیسیلیٹیز ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس B-C اگر ہو تو ان کے لیے الگ فیسیلٹی ہوتی, سرجری کے الگ فیسیلٹی ہوتی, جو یہ ہیپیٹائٹس والے پیشنٹ مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. لائک میں نے جہاں سے ہاؤس جاب کی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل سے, وہاں پہ بھی نہیں تھی, بنیر میں بھی نہیں ہے. ایسے مطلب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ جتنے بھی رورل ایریاز ہے وہاں پہ یہ مسئلے سملر ہے. لیکن ان تمام کم وسائل کے باوجود بھی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, وہ سرو کر رہا ہے اور بہت ہی عمدگی سے سرو کر رہا ہے. تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کم وسائل کے باوجود جس طرح سے ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے ہماری یہ ڈاکٹرز کمیونٹی میں,
وہ بھی تو اپنی مثال آپ ہے. ہمارے ڈاکٹرز دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں, یورپ میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی. تھوڑا ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ نیگیٹو پہلو اپنی جگہ, کیونکہ اس میں بجٹ کی کمی ہے, ہم اور وہ ایک الگ ایک المیہ ہے, اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. لیکن جو پلس پوائنٹس ہیں وہ آپ کی زبانی ضرور جاننا چاہیں گے. اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں نا, باہر جا کے اپرچونیٹیز مل جاتی, راستے کھل جاتے وہاں پہ. یہ اتنا کچھ ڈیولپمنٹ, مطلب اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پہ. جو سارے یہ انسٹرومنٹس وغیرہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو مشینز وغیرہ وہ ڈفرینٹ ہے ٹوٹلی. ہم لائک بہت اس میں بھی لیگ بیہائنڈ کر رہے, تو وہاں جا کے زیادہ اچھے سے مطلب وہ لوگ پریکٹس کر سکتے, زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے, زیادہ ڈائیورس جو ڈائگنوسس کے میکینزم ہوتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, مشینز وغیرہ ہوتی ہیں, وہاں پہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ اچھے سے سیکھ لیتے ہیں. یہاں بھی بہت ایسے ہے ہاسپٹل جن میں بہت زیادہ مطلب ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے. ابھی سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہاسپٹل بنایا, مطلب اس میں جو مطلب میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ جو کارڈیک پیشنٹ, ہارٹ کے پیشنٹس تھے, ان کے لیے جو مشینز وغیرہ تھی, مطلب وہ میں نے لائف میں ریئل میں کبھی نہیں دیکھی. پر وہ دیکھ کے مطلب امپریس ہو گئی تھی کہ لائک اسٹیپس ابھی لیے جا رہے کہ ابھی یہاں پہ بھی یہ چینج آ رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کچھ سالوں میں مطلب چینج کے لیے تو ٹائم لگتا ہے, پر یقین ٹوٹلی مطلب مجھے ہے کہ کچھ سالوں میں چینج آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کے آخر میں وقت کی کمی کے باعث زیادہ گفتگو شاید نہ کر پائیں آپ سے, ہم خارجہ پالیسی میں بعض اوقات کسی بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ یکساں طور پہ بوجھ تعلقات اس طرح سے استوار نہیں کر پاتے. آپ کے گھر میں ہی ماشاء اللہ, رشیا سے ہمارے کسی دور میں بڑے اچھے تعلقات, اب بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, قریب کا ہمارا ملک. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہم انفرادی سطح پر یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہاں کے باسیوں کو اتنا قریب کر لیتے ہیں اپنے کہ ان کو یہاں پاکستان میں آپ بساتے ہیں؟ ہم ملکی سطح پر ایسی پالیسی نہیں اپنا سکتے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو مقدم رکھیں اور پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالیں؟ یہ ہم مطلب کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جب فارن منسٹر تھے, ان سے لائک میں نے دیکھا تھا جس طرح سے وہ کر رہے تھے کہ ایز اے مطلب ایک ایگزامپل کہ انڈیا میں لاسٹ 12 ایئر سے مطلب ہمارا کوئی آفیشیل وزٹ نہیں تھا, نہ انڈیا سے کوئی آیا تھا, نہ پاکستان سے کوئی انڈیا گیا تھا. اور 12 ایئرز بعد مطلب ہمارے نوجوان لیڈر ینگ ہے, مطلب فرسٹ ٹائم فارن منسٹری میں تھے اور وہ چلے گئے تھے انڈیا, اور جو رسپانس تھا مطلب اوور آل جتنی بھی کنٹریز میں جا کے انہوں نے مطلب جو رسپانس ملا تھا وہ لائک ایک ہوپ کی رے تھی کہ ہم اب چاہ رہے کہ ہم کنٹریز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, کہ ہم اپنے ایٹ لیسٹ نیبرس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. ابھی بھی ہمارے جو چائنا کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں, کتنے فنڈنگ آتی ایران سے, ایران, چائنا, رشیا, تجارت پہ زیادہ فوکس ہے. ہاں جی. تو مطلب یہ میرے خیال سے مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کو میں زیادہ مطلب اس میں مطلب پریفر کرتی ہوں اس لحاظ سے, کیونکہ مطلب میں پرسنلی شہید بینظیر بھٹو سے بہت زیادہ انسپائر تھی. انہوں نے صرف نیشنل لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو پیس ٹریٹی انڈیا کے ساتھ کی تھی, اوور آل ڈپلومیٹک جو ریلیشنز سارے کنٹریز کے ساتھ رکھے ہوئے تھے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انہیریٹڈ ہے اب چیئرمین بلاول صاحب میں وہ ہے. تو پیپلز پارٹی کر سکتی ہے یہ, مطلب اس کی طرف جا رہی ہے اور مطلب جا چکی ہے اور لا چکی ہے کوئی چینج. اس وقت تو دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی اتحاد ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں, مل کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں؟ اس وقت بھی اتحادی حکومت ہے. اتحادی تو 2 پارٹیز کے ہے, مطلب تھوڑی چھوٹی چھوٹی کچھ اور پارٹیز بھی ہیں ان کے ساتھ. ہاں جی, تھوڑی اپوزیشن سے رکاوٹیں تھوڑی زیادہ ہی ہے, تو صرف یہ مسئلہ ہے. پر یہ سیاست کا, یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ٹف ٹائم ملنا چاہیے حکومت کو؟ بالکل. پر اپنے کمپین میں پورے کمپین میں مطلب یہ بات کرتی رہی کہ میرے کسی ایک پارٹی سے بھی مطلب کوئی دشمنی نہیں ہے, میرے کمپٹیشن بھی نہیں ہے, کیونکہ خدمت خلق میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, اس میں کوآپریشن ہوتا ہے. تو ابھی ہم اگر
کچھ ٹائم کے لیے، بے شک کچھ ٹائم کے لیے اپنی یہ اپوزیشنز اور یہ ڈائیورژن اور کمپٹیشن کو ڈویژن کوآپریشن میں بدل دیں. چینج کر لے. ہاں کنٹری کو ٹھیک کر لے، کنٹری پہ لوگوں پہ ہم فوکس کر لے. فی الحال جتنا میں دیکھ رہی ہوں مطلب لوگ جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں ابھی اتنے مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی پریشر کی وجہ سے، اوور آل بھی اس کافی مسئلے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا فوکس لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. تو اگر تھوڑے ٹائم کے لیے ہم سائڈ پہ کر رہے اپنے اس ڈویژن کو، تو لوگوں کے لیے فوکس کر لیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے. ہمارے پاس ہماری کنٹری میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. ہم تو ویسے ابھی تک کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری ایگریکلچر کی کنٹری ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈیولپ بھی کافی ہو چکے ہیں. پر چلے اگر ایگریکلچر تک ہی چھوڑ دے تو کچھ کسی چیز کی بھی ہمیں کمی نہیں ہے. ہمارا مطلب معدنیات کی، صنعتوں کی، بالکل ٹھیک ہے. بنیر کی بھی میں بات کرتی تھی نا صرف اپنے کمپین کے ٹائم پہ، کہ ہمارے بنیر میں ٹورزم کی بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے، بہت زیادہ پیاری جگہ ہے. اچھا وہاں پہ منرلس ہے، ماربل فیکٹریز وہاں بہت ہے، ماربل کیونکہ مائنس ہے. ہمارے اتنا فرٹائل لینڈ ہے، ہم جغرافیکلی بہت زیادہ ایک اچھی جگہ پہ ہمارا پاکستان موجود ہے جس سے ہم بہت فائدہ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس کوسٹ لائن بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پر ہم فوکس اپنے جو ریسورسز ہے ان پہ نہیں کر رہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. ڈاکٹر سویرا پرکاش کتنی پر امید ہیں پاکستان سے متعلق؟ ایک نوجوان، ایک لیڈر کی حیثیت سے کیا کہیں گی؟ پاکستان کا مستقبل کس قدر روشن ہے؟ آپ خود بھی سویرا ہیں اور اس میں بامسمہ ہیں، تو کیا کہیے گا آپ؟ کیونکہ آپ نے بھی بالکل ایک سیاسی میدان میں ایک طرح سے اندھیرا تھا جس میں آپ ایک روشنی کی کرن ثابت ہوئی ہیں، تو کیا کہیے گا؟ جو ابھی ہم فوکس کر رہے یوتھ پہ، اسپیشل پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو یوتھ پہ فوکس کر رہے، یوتھ کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ آ سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک یوتھ کا جو چنک ہے جو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. یورپین کنٹریز اتنی ڈیولپڈ ہے، بہت زیادہ ان کی اکانومی سارا کچھ صحیح ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ ویزاز ڈفرینٹ طریقے سے وہ کر کے مطلب یوتھ کو اپنے کنٹری میں بلا رہے کہ ویزا فری یا ایجوکیشن فری یا گھر فری یا مطلب بہت ڈفرینٹ اسکیم یوز کر کے یوتھ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے کیونکہ ان کی کنٹریز میں یوتھ کم ہے. اور ہمارے پاس یوتھ کا چنک اتنا زیادہ ہے اور ہم ان کو اپرچونیٹی نہیں دے رہے. تو جو ہمارے چیئرمین صاحب ہے ان کی یہ ایک جو دور اندیشی لانگ ٹرم جو ان کا ویژن تھا کہ مطلب مجھے بھی جو ٹکٹ دیا کہ ڈفرینٹ فیکٹر سے کہ ایک تو ینگ، پھر فیمیل، پھر مائنورٹی، پھر ٹرائبل ایریا جہاں سے کوئی فیمیل مائنورٹی نہیں، اوور آل کوئی فیمیل کبھی کانٹیسٹ جس نے نہیں کیا، جنرل نشست پہ نہیں آئی. تو مطلب یہ جو مجھے سلیکٹ کر دیا، یہ بہت زیادہ میرے لیے پرائڈ کی بات ہے کہ ان کو ٹرسٹ ہوا کہ میں کر سکوں گی کچھ. تو اس سے ان کا یہ جو دور اندیشی ہے نا وہ پروف اس کا ملتا ہے ہمیں کہ جس طرح سے وہ مطلب جو ان کی سوچ ہے کہ ینگسٹرز کو لانا چاہیے، انکلوسیو بنانی چاہیے سوسائٹی کو، ڈائیورسٹی کی ہم نے سیلیبریٹ کرنی چاہیے. تو صرف ایکسیپٹ نہیں بلکہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے. تو اس سے مطلب بہت پازیٹیو افیکٹ آ رہا ہے. مطلب میں ایک انسان ہوں، مطلب اگر تھوڑا بہت میں نارسسسٹک نہیں بننا چاہتی پر تھوڑا بہت چینج آیا ہے، بنیر میں بھی چینج آیا ہے. ایز ان مطلب پہلے الاؤڈ نہیں تھا نا فیس کور کیے بغیر میں خود بھی باہر نہیں تھی جا سکتی. اب مطلب مجھے وہ ہیزیٹیشن نہیں ہے، مطلب میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہی، پر جو لوگ مطلب مجھے اس چیز پہ عزت دے رہے کہ مطلب میں نے کانٹیسٹ کیا، میں نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. سپورٹ کر رہے ہیں جی. تو ہم اس سائڈ پہ آ رہے ہیں اور یوتھ اس میں بہت زیادہ، کیونکہ یوتھ انوویٹیو ہے، کریٹیو ہے. یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے یوتھ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اب ہمیں تھوڑا یوتھ کو امپاور کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو بلاول صاحب اسٹیپس لے رہے وہ انشاءاللہ مطلب جلدی تو چینج جیسے کہ میں نے کہا کہ نہیں آ سکتا، نیکسٹ 10-15 ایئرس میں شیورلی مطلب بہت زیادہ ہم دیکھ سکیں گے کہ چینج آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ کا امتیازی وصف، ہم اگر عام انتخابات کی بات کریں، صوبہ خیبر پختونخوا، اس کا ضلع بنیر، بجائے اس کے کہ آپ ایک مخصوص نشست پہ جو کہ آپ کو مل بھی جاتی اقلیتی برادری سے، اگر آپ
پارلیمنٹ کا، صوبائی اسمبلی کا حصہ بننا چاہتی، نہیں، آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہا. آپ نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنی ایک مخصوص یا انفرادی حیثیت کو آپ نے بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستانی کی حیثیت سے آپ نے کانٹیسٹ کیا. آپ کی پارٹی کو بھی یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. کس قدر بین الاقوامی سطح پر جو نشریاتی ادارے ہیں ان کی مین سٹوریز آپ کے گرد گھومتی رہیں؟ کیونکہ شاید ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی. آپ نے جس طرح سے پاکستان کی جمہوریت کو اور عوامی شعور کو اجاگر کیا وہ آپ ہی کا خاصا ہے. تھوڑا یہ ایکسپیرینس بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی جو ایک رسپانس ملا اور آپ سے کانٹیکٹ کیا گیا وہ کیسا رہا؟ ایز ان ہم جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم اچھی چیزیں تو پروموٹ نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کا میرے خیال سے مطلب اس کے علاوہ بھی انٹرفیتھ ہارمونی کی بہت ایگزامپلس ہے، پر یہ میری سٹوری ہائی لائٹ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے بہت پتہ چل رہا تھا ڈفرینٹ جو کنٹریز سے. مطلب کہ میں نے رشیا میں بھی انٹرویو دیا، میں نے یورپین کنٹریز میں بھی دیا، جرمنی میں، پراگ، یہ بی بی سی وائس آف امریکہ، جی بالکل، بی بی سی میں 3-4 دفعہ، وائس آف امریکہ میں تو پتہ نہیں کافی زیادہ دفعہ، کینیڈا ایون. تو ڈفرینٹ جگہوں سے مطلب جو انٹرویورس تھے مطلب اس سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ان کے لیے یہ ایک شاکنگ سی بات تھی کہ ایکسپیکٹ نہیں تھی کر رہے، سوچا بھی کسی نے نہیں تھا. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی مطلب اس چیز کو جو مجھے ٹکٹ دیا ہے نا، اس چیز کو انہوں نے پروو کیا ہے کہ مائنورٹیز، فیمیل، یوتھ وہ بھی ایکول سٹیزن پاکستان کے، ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی وہ جو پریفرنس ہوتی ہے کہ فیور کسی کا نہیں ہے، سب ایکول ہے، سب کو ایکول اپرچونیٹی دینی چاہیے. اور اسے پارٹی کی سطح پہ نہیں، عوامی سطح پہ آپ نے اس کو خود آبزرو کیا. جی آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا؟ ساتھ میں مطلب کہ ہمارے بنیر سے کافی فیملی سے مطلب لوگ جاتے، مرد جاتے ملیشیا، دبئی، فورن میں وہاں پہ کام کرتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ فیملیز سے مجھے بتایا گیا تھا کہ ان کو وہاں سے کالز آتی تھی اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اس لڑکی کو ضرور سپورٹ کرنا ہے، اس کو ہی ووٹ دینا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری عزت بڑھ گئی ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل. تو مطلب یہ بات بھی یہ ایسی باتیں ہیں جو بندہ خود سے نہیں بنا سکتا کیونکہ خود مائنڈ میں ایسی بات آ نہیں سکتی. تو بہت زیادہ پازیٹیو افیکٹ ہے جو اوور آل اوورسیز پاکستانی ہیں ان پہ بھی، جو ہمارے پاکستان کے سٹیزنز ہیں ان پہ بھی، پوری دنیا پہ ہی کہ جو امیج پروموٹ ہوتا رہا ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے پاکستان پہ کہ پاکستان تو اس طرح کی کنٹری ہے، اس میں تو مطلب سیفٹی نہیں ہے، ہماری اس سے انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ خراب ہو گئی ہے، ہمارے ٹورزم خراب ہو گیا ہے. تو اس چیز کو بالکل مطلب زیرو پہ، میرے خیال سے تو زیرو پہ وہ چلا گیا تھا. یعنی آپ نے وہ جو انٹرنیشنلی جو ایک چھاپ ہے خاص پاکستان کے حوالے سے، اس کو ختم کرنے میں آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا بین الاقوامی میڈیا پہ جا کے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، پر وہی بات کہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چیئرمین صاحب کو کہ ان کی دور اندیشی کا یہ ایک پروف ہے. اپنی طرف سے مطلب میں کوئی اتنی وہ اسپیشل ٹیلنٹڈ نہیں ہوں یا اس طرح سے میں نہیں کہہ سکتی میں بڑی اسپیشل ہوں کہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، پر یہ پروف ہے چیئرمین صاحب کے دور اندیشی کا. آپ نے بنیر کی، میں آخر میں کہ بنیر اور پختونخوا کی اور پشتون کلچر کی بڑی بات کی، سو خبرې پښتو کې وکړم. بالکل چې دا پښتانه تاسو ګوري لګیا دي او تاسو اوري لګیا دي او په تاسو باندې ډېر زیات اعتماد هم کړی دی، د هغوی دپاره څه ویل غواړئ د ریډیو پاکستان دی پلیټفارم نه؟ پښتنو ته خو زما طرف نه یو خو بهانه غواړم، ما ته پته ده ډېر زیات کمنټس هم راغلی دي چې زما پښتو صحیح نه ده، نو دې نه ښه ده چې زه پښتو کې خبرې نه کوم، او زما خپل کوشش دی چې صحیح کم. هغه لږ لیمیټیشنز پکې هم راشي، زموږ په کور کې موږ بدل ژبې وایو نو په دې وجه باندې هغه لږ لیمیټیشن راځي. خو زما ټول خپل پښتنو ورونو او خویندو ته صرف دا یو عرض دی چې خامخا ایجوکیشن او تعلیم باندې فوکس کوئ، چې جنکو ته هم دا یو لاره کولاو کوي چې هغوی هم خپل تعلیم حاصل کړي، ځکه چې جنکو کې هم هغه پوټنشل شته کوم چې په هلکانو کې دی. نو موږ له پکار دی چې خپل یوت هلکان او جنکې هغوی امپاور کړو، چې مور او پلار له پکار دی چې هغوی سپورټ کړي، چې هغوی باندې ټرسټ وکړي او چې
اگوی الٹا امپاور کی پش کی یو برائٹ فیوچر دپارا صرف منگلا دنن دپارا سوچ نہ دے پکار منگلا سبان دورز دپالم سوچ کول پکار دی منگلا د سل کال بعد چے ٹائم برازی اگر دپارم سوچ کول پکار دی او اگر دپارا منگلا پکاری چ منگ ٹول نہ ماہ کے ہو پ تعلیم مان دے فوکس کو اگر نہ علاوہ زما صاحب دا مرز دے چے رازے دا اتحاد و منی سروسیگو خوشحالی یو بلکہ خورو تنگ شوی یو د مسلون او جنگونو نو کم از کم کو منگ د یو کس دا پخپل ذہن کی دی چې خوشحالی خورول غواړو او خوشحالی خوري نو هر کس چې دا شانته سوچو کی نو ان شاء الله ډیر یو خوشاله کمیونټي او سوسایټي وزم راشي ډیر مننه. ډاکټر صاحب دونه خپل او دونه سوچ پختو تاسو دا وری وای چې پختو مخنه ده او دا څوک وای دا وکړي دي تاسو مخالفینو دا خبره کړي نه په مینس کې څه ورډ شته کنه هغه په انګلیش کې مم کنه نه خیر بیا ټول وایو چې په اردو کې هم انګریزي وایو په پښتو کې هم وایو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں. ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کہ فرسٹ ٹائم آپ کا ریڈیو پاکستان آنا, اب ریڈیو سنا نہیں بلکہ دیکھا بھی جاتا ہے, تو اس نئی ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے آپ دیکھتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ پتہ نہیں تھا, آج جب آپ نے بتایا مطلب میں بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی. وہ ایک ایموجی بھی ہے برین بلاسٹ کا, تو اس طرح کا مجھے افیکٹ کا کہ اچھا ریڈیو مطلب میرے مائنڈ میں ریڈیو صرف اس کے ساتھ کی حد تک ہے, ہاں جی سننے کے, اور وہ جو ہمارے پاس بچپن میں ریڈیوز ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہم کھیلتے تھے اس تک ہی تھا. کہ اب ریڈیو مطلب کہ دیکھنے والا ریڈیو مطلب یہ نیو چیز تھی. پھر جو اوور آل جو بلڈنگ تھی, جو آپ کی جو میموری ایک وال تھی, جو کیسٹس تھے, فلاپی ڈسک وغیرہ, وہ تو اس نے تو لائک دل ہی جیت لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی شخصیات سیاسی میدان کا رخ کریں, اور ہم بھی تبدیلی چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں, ہر شخص چاہتا ہے, بس اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس تبدیلی اس بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو. محترمہ ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ, جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم اوم پرکاش صاحب کی آپ دختر ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے, ایک ورثہ منتقل کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا بھی تعلق ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاسی وابستگی سے بھی اٹھ کر آپ بلندیوں پہ رہتے ہوئے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کا اگر یہی نیریٹو ہو, یہی بیانیہ ہو کہ ہم نے پاکستان کو مقدم رکھنا ہے, ہم نے امید کو, ہم نے عزم کو, ہم نے پاکستان کی ترقی کو فوقیت دینی ہے, تو آپ یقین مانیے کہ بہت جلد ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.